بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین صورت الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین سے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ کی تعریف سے اللہ کی کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے، ہر نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد بہت ساری خوبصورت چیزوں کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے۔ انسان خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، انسان خود اپنی ذات میں کائنات ہے، اور اس کائنات کی بے شمار چیزوں کو وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اور وہ چیزیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن کریم نے اسے بیان کیا کہ ان چیزوں کو مزین کیا گیا، اور شیطان اسے مزید مزین کر کر انسان کو اس کی طرف لبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ کے ذریعے سے آغاز کیا اللہ نے کہ اس کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان تمام کے تمام خوبیوں کا اگر کوئی مالک ہو سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہو سکتا ہے۔ کہ وہ اگرچہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر بہت خوبصورت کوئی تصویر بنی ہوئی ہو، تصویر بنانے والا نظر نہیں آتا ہے، مگر اس تصویر کی خوبصورتی سے انسان کچھ دیر کے لیے دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت اگرچہ نظر نہیں آتا ہے، مگر کائنات کی ہر چیز کو اتنا حیرت انگیز اور اتنا مضبوطی کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں اس کی جگہ پر رکھا ہے کہ سائنسدانوں کی ایک جماعت یہ بات کہنے پر آج آمدہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی بہت بڑے ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ڈیزائنر کا لفظ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ ڈیزائنر تو جو چیزیں مہیا ہے اسے سامنے اپنے پاس رکھ کر وہ کسی چیز کو ڈیزائن کرتا ہے، مگر اللہ بدیع السماوات، اللہ نے کائنات کے ہر چیز کے مادے کو بنایا، ہر چیز کے خصوصیتوں کو بنایا، وہ اسباب کو بھی بنانے والا اور وہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز اپنی تعریف سے کیا تاکہ ہر جگہ پر انسان کو سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نظر نہ آئے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل الا کل شیء تدل علی انہ واحد، کہ سنو اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ، اور کائنات کا ذرہ ذرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وہ ذات ایک ہے، وہ ذات ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی درس کو اپنی کتاب کو شروع کرتے ہی انسان کو یہ درس دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے۔ پہلا لفظ الحمد آیا، الحمد کے معنی تعریف کرنا۔ تعریف مخلوق کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ تعریف اپنی تعریف کو سنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کو جب مخلوق سنتی ہے تو اس کی کمزوری یہ ہے کہ تعریف سننے کے بعد وہ اپنے اندر کوئی اپنے آپ میں اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے، اس میں کبر اور فخر آ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کا منہ خاک آلود کر دو، یعنی اس کے منہ میں مٹی لے کر اس کے منہ میں بھر دو۔ حضور نے یہ تعلیم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کرنے سے انسان کے اندر عجب، کبر اور فخر آتا ہے، اور عجب اور کبر اور فخر یہ وہ چیز ہے جس نے شیطان کو اللہ کا مقرب ہونے سے اللہ کا سب سے ملعون بندہ قرار دیا۔ لہذا اس بنا پر الحمد جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف کا ہر جز یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے لفظ اللہ کو استعمال کیا، یہ وہ لفظ ہے جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں تقریباً 2700 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔
اللہ کا لفظ یہ صرف اللہ کی ذات پر بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر اس کو نہیں بولا جا سکتا ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی تعریف اور اس کا تعارف کیا ہے۔ اللہ کی تعریف ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کون ہے؟ وہ واجب الوجود ہستی ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، المنزہ عن جمیع الرذائل، یعنی وہ ہستی جو واجب الوجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے، مگر اس کو کہیں نہ کہیں پر جا کر رکنا ہے، اور وہ رکنا یہ اللہ پر جا کر رک جاتا ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ خالق کل شیء، تو اللہ رب العزت کو اس لیے واجب الوجود کے، یعنی جس کا وجود واجب ہے۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک عظیم ہستی ہونی چاہیے، جس عظیم ہستی کی نگرانی میں اور اس عظیم ہستی ہی کی وجہ سے ساری کے ساری چیزیں وجود میں آئی ہو۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام کے تمام صفات کمال کو جامع ہے، جتنی بھی خوبیاں اپنے کمال کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ المنزہ عن جمیع الرذائل، اور ہر قسم کے نقائص سے اور ہر قسم کی بری صفتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تمام جہانوں کا اللہ رب العزت نے رب العالمین کے اس صفت کو کیوں اللہ کے بعد ذکر کیا، آئندہ ہم اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اسرار و رموز کو سمجھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔